السلام علیکم ایف ٹی وی کے دوستوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بھائی آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے سچ کہانی پارٹ 4 کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کہانی جو میں نے بتائی آپ کو ایک ایسے دوست کی ہے جو ناکام عشق کی وجہ سے محبوب آپ کے قدموں کے چکر میں جادو کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ تو چلتے ہیں پارٹ 4 کی طرف۔ ہوا یہ کہ ہم نے اب جب وہاں بھائی کو لے کے گئے، انہوں نے جب وہاں پاؤں رکھا تو گھر کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ خیر لے گئے اندر، بٹھایا۔ وہ ہمارے دوست کی جو مسز تھی جنہوں نے یہ چلا اپنی طرف موڑ لیا تھا غلطی کے ساتھ، یا شاید اس لیے تجسس کے مارے ہوئے، ان کو بٹھا دیا سامنے بھائی بیٹھ کے۔ اب بھائی کا اولیہ یہ ہے کہ قادری ہیں، بیٹھے انہوں نے خیر استخارہ کیا۔ استخارے میں کوئی چیز نہیں آئی، اور ہوا یہ کہ استخارہ کرتے ہوئے جب ہم لوگوں نے دعا شروع کی، معذرت چاہتا ہوں، دعا شروع کی تو ہمارے میں بالکل فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، بالکل بیک سائیڈ پہ ہمارا دوست جن کی مسز تھی وہ بیٹھا ہوا تھا، اور لیفٹ سائیڈ پہ ان کا ایک بھانجا بیٹھا ہوا تھا، رائٹ سائیڈ پہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی دعا شروع کی تو دعا کرتے ہی جو ان کا بھانجا تھا اس کو ایک ایسا زناٹے دار تھپڑ پڑا نا، وہ بیڈ سے اچھل کے کمرے کے کونے پہ جا کے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے خود سے جمپ لگایا، اور مجھے حیرت بھی ہوئی۔ میں نے کہا یار اس کو کیا ہوا ہے، مطلب یہ سچویشن ہے اس طرح کا مذاق کرنے والی۔ اس کے ساتھ ہی ان خاتون نے، میں اب ان کو بھابھی مخاطب کروں گا، انہوں نے جو ہے نا بھائی پہ حملہ کر دیا بلی کی طرح۔ ان کے دونوں پنجے چل رہے تھے اوپر نیچے، اور ان کا جو امامہ تھا نا وہ اور کھل گیا، ان کا جو رومال تھا ان کے ہاتھ میں آ گیا، تسبیح نیچے گر گئی۔ اچھا اتنی دیر میں میرے دوست نے ان کو پیچھے سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا، بیڈ پہ بٹھا لیا۔ اب یہ تھا کہ دوست کے دونوں بازوؤں میں وہ بری طرح سے جکڑی ہوئی تھی، اور غصے سے لال پیلی، اور سر کو دائیں بائیں مار رہی ہیں، آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی، منہ میں سے رال نکل رہی ہے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کے جو ہے نا دوپٹہ ان کے سر پہ کروا دیا، اور اسے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے ڈھانپ لو نا۔ اچھا جب میں سامنے دوبارہ بیٹھا نا تو میرے دوست نے نا، میں وہ زندگی میں وہ آنکھیں بھول نہیں سکتا، مجھے اتنی زخمی نظروں سے دیکھا نا کہ مجھے لگا کہ میرا بس دل پھٹ جائے گا، اتنی دکھی انداز سے، کہ کیونکہ اس سارے چیزوں کا ریزن تو میں ہی تھا، ٹھیک ہے۔ میرے دوست نے اپنی محبت پوری کرنے کے لیے عملیات کی دنیا میں قدم رکھا، اور میں اس کا ساتھ دے رہا تھا، اور ایسا کچھ ہوتا یا نہ ہوتا میں خود کو قصوروار لازمی سمجھتا تھا، کیونکہ جب میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ مجھے یار کچھ ایسا بابا بتاؤ یا عملیات بتاؤ کہ میں اپنا کھویا ہوا پیار پا سکوں، تو مجھے اسے سختی سے منع کر دینا چاہیے تھا، جبکہ میں نے اپنی دوستی کے چکر میں اس کا ساتھ دیا، میں اس کو لے کے گیا، یہ ہو گیا۔ اچھا اب میں بری طرح شرمندہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ خیر حاضری پڑ گئی جی، تو حاضری پڑی، بھائی نے کہا کہ یہاں پہ 4 لوگ موجود ہیں، مطلب لوگوں سے مراد 4 مخلوقیں موجود ہیں۔ ایک جو ان کے پیچھے بیٹھی ہے بیڈ کے سرانے پہ، ایک جو بیڈ کی لتاندی مطلب پیراں والی سائڈ پہ بیٹھی ہے، ایک کونے میں کھڑی ہوئی ہے، اور ایک جو ہے نا بالکل جو ہے نا میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، مطلب بھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ چاروں زخمی بھی ہیں اور بری طرح سے پٹے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ان سے پوچھیں، خیر اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان سے پوچھے تو تمہارا نام کیا، وہ اپنا نام بتاتے۔ تو ان سے پوچھا بھابھی سے آپ کا نام کیا، انہوں نے کہا جی کس سے پوچھ رہے ہو، مطلب انہوں نے کہا کہ میں جو بولا ہے نا بیڈ کے پیچھے والا اس سے پوچھ رہا ہوں، تم ان سب کا نام بتاؤ۔ اس نے چاروں کا نام بتایا، اور اپنا نام بتایا کوکا۔ وہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو عمل کے ذریعے ایک مٹکے میں بند کیا گیا تھا، اس مٹکے سے ہمیں یہ آرڈر تھا کہ ہم نے ایک جو خاتون ہے جس کے نام پہ کیا گیا اس کو تابع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے چکر میں اس کے گھر والوں کو بھی تابع کرنا ہے۔ اس کے چکر میں ہم جب مٹکے میں بند تھے ہمیں روز تکلیف دی جاتی تھی، آگ پہ گرم کیا جاتا تھا، تو ہمیں درد ہوتا تھا، تو ہم جا کے ان کو تنگ کرتے تھے۔ تو ایک دن ہمیں نہیں پتا کیا ہوا ہے کہ ڈھکن سے ہم آزاد ہو گئے، تو جس نے ہمیں نکالا ہم غصے میں اسی کے اوپر پڑ گئے، مطلب ان کے اوپر آ گئے۔ اچھا پوچھا یہ ساتھ کون ہے؟ یہ میرے ساتھی ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ میرے ساتھی ہیں۔ تم لوگ زخمی کیوں؟ جی وہی انہوں نے تفصیل بتائی کہ ہمیں مارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تم لوگوں کا بادشاہ کون ہے یا نگران کون ہے؟ تم نے کہا کہ جی وہ چھوٹے قد والا، مطلب اس نے جب بتانا شروع کیا تو میں نے بھائی کے کان میں کہا کہ ایسا جو تھا نا، وہ جس دوست کے ساتھ چکر تھا، اس دوست نے جب چلا کیا تھا
یا جب اس نے عمل کیا تھا تو وہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ میرے بس کی گیم نہیں ہے. مطلب اس نے دھوکے سے ان کے حوالے کر دیا اور اپنی جان بچا کے وہ نکل گیا. اب انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ معافی مانگتے ہیں, ہمیں چھوڑ دیا جائے نا, تو ہم اس کو آزاد کرتے ہیں, لیکن ہمیں کسی ایک کی جان تو لینی پڑے گی کیونکہ ہم اپنا کام سٹارٹ کر چکے تھے. تو دوست کی جو مدر تھی نا وہ تقریباً نا کوئی 1 ماہ سے انتہائی علیل تھیں. اب یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ لوگ جب جذباتی ہو جاتے ہو نا, جب محبت کے چکر میں یا کسی بھی چکر میں, تو شارٹ کٹ نہ استعمال کیا کرو. یہ چیزوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے اپنی زندگی کے ساتھ. یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, اور یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی تو ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کر سکے اور ہم وہ نہیں کر سکے. یہ جب آتی ہیں نا لگ سمجھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور کبھی بھی بغیر استاد کے آج کل یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ بہت سارے چینلز پہ آ رہے ہوتے ہیں, یہ ورد کرو تو یہ حاصل ہو جائے گا, وہ آپ بغیر استاد کے بغیر اجازت کے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا. یہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں بھائی, میں یہ سارا کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا خیر, اب ان کو کہا جی کہ ہم کسی ایک کو, کیونکہ ماں ان کی بیمار کر چکے تھے, وہ انہوں نے کہا جی ہم اس کی کسی ایک کی جان تو ہمیں لینی ہی پڑے گی. خیر وہ بھائی جو کشف جانتے تھے, اب جو دوست میری یہ کہانی سن رہے ہیں ان کو علم الکشف کے بارے میں اور لدنی کے بارے میں دوسرے علوم کے بارے میں کچھ پتہ ہے یا بہت کچھ پتہ ہے, تو وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کمنٹ سیکشن میں کہ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پھر میں جو تم لوگوں کا حشر کروں گا نا وہ پھر تم دیکھنا کرو تم لوگ کی حرکت نا. تو ان میں سے ایک جو تھا نا وہ تھوڑا سا تھا جذباتی تھا, اس نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے اندر آ کے نا. مطلب اندر آنے سے مراد یہ ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا, یہ دور سے ہاتھ رکھتے ہیں تو جو مریض ہوتا ہے یا جو ان لوگوں کا متاثر ہوتا ہے وہ وہی حرکتیں کرتا ہے جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ اس میں کیٹاگریز ہوتی ہیں. ایک کیٹاگری یہ ہوتی ہے کہ تعویذ پلا دیا, جو تعویذ پلایا جاتا ہے اس کا جو موکل ہوتا ہے وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے, وہ بیماریاں دیتا ہے, وہ اندر جا کے تنگ کرتا ہے. اس میں موکل بھی ہو سکتا ہے, سیب بھی ہو سکتا ہے, بھیرو بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈفرینٹ 3 4 5 چیزیں جو ہے نا یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہم لوگ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں, جنات کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات ہیں, ٹھیک ہے, جو عاملین کے پاس ہوتی ہیں. اچھا اب کیا ہوا, جب اس نے کرنا شروع کیا تو بھائی نے کسی طرح, اب مجھے ظاہری بات اتنا زیادہ تو ہائی پاورفل میں علم میں نہیں تھا جتنا وہ تھے نا. انہوں نے اس کو جب پکڑ کے دبایا تو چیخوں کی آواز آنا شروع ہوگی خاتون کے منہ سے کہ نہیں کرو, خدا کا نام ہے, تمہیں تمہارے مرشد کا واسطہ, یہ وہ نہیں کرو, مر جاؤں گا. تو پھر اس نے کہا کہ پھر تم پنگے کیوں لے رہے ہو, جب تمہیں کہا کہ ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں تم ان کا پیچھا چھوڑو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ان کا پیچھا چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں جو ہے نا وہ جو ہے نا جس نے ہمیں قید کیا یا جو ان کا سپروائزر تھا وہ بونا, جس کا پچھلی کہانی میں نے ذکر کیا تھا, اس کو پہلے جو ہے نا سزا دو, یا اس کو پہلے پکڑ کے لاؤ, یا اس کی گرفت سے ہمیں نکالو. گرفت سے نکلنا اسی طرح ہوگا کہ وہ وہاں سے نکلے عمل کے پاس سے, یا وہ مرے, یا وہ ہمیں خود اپنے منہ سے آزاد کرے تو ہم آزاد ہوں گے, ورنہ ہم تو اس عذاب میں پڑے رہیں گے. تو جب ہم عذاب میں رہیں گے تو ہم ان کو بھی عذاب میں رکھیں گے, ہمیں تم مارو گے تو ہمارے اور رشتہ دار آ جائیں گے, تو یہ تو قصہ یہ کہانی چلتی رہے گی. اچھا اب میرا دوست مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کی طرف دیکھا ہوں نا تو مجھے خود سے شرمندگی, میں نے کہا یار خیر میرا اتنا قصور تو نہیں تھا, وہ بھی ساتھ شامل تھے سارے, ٹھیک ہے, اتنا قصور تو نہیں تھا کیونکہ وہ جس لڑکی کے لیے وہ علم کر رہا تھا, جس لڑکی کے لیے پیار محبت کے چکروں میں پڑا ہوا تھا, وہ بھی سب کو جانتی تھی, سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا ڈیفینیٹلی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ سارے جذباتی چکر ہوتے ہیں 18 سے 25 سال کے درمیان, 18 سے 25 سال کے درمیان یا 27 سال کے درمیان. 27 کے بعد انسان ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو بھی حرکتیں کرو یہ سوچ کے کر لو, تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا سوچ لو نا لائف کے بارے میں, تھوڑا سیریس ہو. جو آج کل وہ دور تو نہیں ہے نا کہ آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندے کو ہر کہانی ہر سٹوری کا پتہ ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو کہانیاں سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کہانی سنو اور انجوائے کرو, ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھو, آپ اپنے اوپر توجہ دو, آپ سے کیا صحیح کر رہے ہو کیا غلط کر رہے ہو, فیوچر میں اس کا کیا وہ ہو سکتا ہے نقصان یا فائدہ. اچھا آگے چلتے ہیں. ہوں یہ ہے جی کہ خیر انہوں نے کوئی تویز شویز دیتے گئے, انہوں نے بھائی نے اپنی گرفت وچ کر لیا اور وعدہ لے لیا کہ میں تہاڈا کچھ نہ کچھ کراں گا, لیکن تسی فی الحال اس چیز نو چھوڑو, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ خیر ہوش میں آ گئی, بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی, ریلیکس ہو گئی, رو رہی تھی. اب نیا شادی شدہ جوڑا تھا یار, بس 7-8 مہینے ہوئے تھے. ہم لوگ وہاں سے نکلے, بھائی کے ساتھ میں آیا, میں نے کہا بھائی اس کا توڑ کیا ہوگا. میں نے اس کو بھی فون کر کے بلوا لیا, لڑکیوں کو میں کہا بھائی پہنچ آ جا, تو بھی اپنے دوست اس کو بھی بلا لیا.
بھابھی والے مطلب جو دوست ہمارا گھر والا تھا اس کو تم گھر میں رہو، اپنے ساتھ رہو بس. اچھا آگے بیٹھ کے بھائی نے کہا جی کہ اس حامل کے پاس چلتے ہیں، اس سے کوئی منت ترلا کرتے ہیں، اس کا توڑ کیا ہے اس کو بلواتے ہیں، جو اس کا بھیرو ہے وہ بھیرو ہے، بھیرو جو ہوتا ہے نا وہ کالے لم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کو بلواتے ہیں. اچھا ایک گیدے ہوتے ہیں، گیدے جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک قسم ہوتی ہے. تو میں نے کہا جی پھر بھائی کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جب اس سے بلواتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ اس کے عمل کر کے نا اس کو بلوا کے حاضر کر کے اس کے ساتھ بات کرو، ٹھیک ہے. ادروائز جو ہے نا پھر یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہم اس کو ختم بھی کریں گے نا تو یہ کنٹینیو سلسلہ چلنا شروع ہو جائے گا. جیسے نہیں پنڈਾਂ دیہاتاਂ دے وچ یا شہراں دے وچ عموماً یہ ہوندا ہے کہ فلانے بندے نے اثرات ہے نے تے جی انہوں دورے پیندے نے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب گلٹ تھا، شرمندگی تھی، اس کو مٹانا تھا. اگر ختم نہیں کرتے تو سیدھی سی بات ہے یار، شرمندگی تھی، شرم والی بات تھی. مستی ظاہری بات ہے اس کی بھی تھی، مستی ہماری بھی تھی، سارے ملے جلے ہوئے تھے. ہم نے کہا جی ہم اس کو ختم کریں گے. خیر ہم نے وہ رابطہ کیا پیچھے پنجاب عبدالحکیم والی سائڈ پہ بات کی. بھائی نے کہا آجو میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں، ان کا کوئی نمبر شمبر نہیں ہے، آجو چلتے ہیں. ہم نے دوبارہ یہاں اسلام آباد سے اب اندازہ کر لو یار ہماری حالت کیا تھی. لوگوں کو بڑے بڑے مسئلے، ادھر ادھر کے مسئلے، یہ ہمارا مسئلہ ادھر یہ اٹکا ہوا تھا جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے تھے، اور یہ سارا کچھ ایک ناکام عاشق کی وجہ سے تھا. وہاں کے ایک خرچے پہ خرچہ ہو رہا تھا، یہ بھی ایک بڑی ٹینشن تھی. چھٹی بھی نہیں ملتی تھی، ویکینڈ کے ویکینڈ ہمیں بھاگنا پڑتا تھا، اور ہمارا سیٹرڈے سنڈے ہمیشہ سفر میں ہی مرا. اچھا چلے گئے، اور یہ سارا کچھ ایک جذباتی فیصلے کی وجہ سے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ سارا کچھ ایک جذباتی فیصلے کی وجہ سے ہوا تھا. اچھا ہم لوگ جناب چل پڑے. جب چلے پہنچے وہاں سے پھر آگے وہ جو ہمیشہ گاؤں کا سفر بہت تلخ ہوتا تھا ہمارا، کیونکہ ایک تو راستہ بہت لمبا تھا، دوسرا کچا راستہ ہوتا تھا. 16 گلیاں روڈاں ہوندیاں سن، دونوں سائڈاں تے زمین، کدی جنگل کدی زمین، کدی کچیاں دیواراں. گاؤں پہنچ گئے بابا جی کے آگے پیش ہوئے. جی بابا جی ہے چکر اتنا ہن کی توڑ ہے. بابا جی نے کہا جی کہ دیکھو گل یہ کہ کچھ چیزاں اذن نال ملدیاں. اذن ہوندا ہے یہ کہ تواڈے والد یا دادے کول کوئی پڑھائی کیتی ہوئی ہے، وہ مردے باقی تواڈے حوالے کر جان. ایک ہوندا محنت نال. میں تے بچے چیزاں لئیاں نے محنت نال، ہن میں تانوں اذن نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں زندہ میں مر نہیں رہے گا. جدوں مرن لگا تو پھر ہی کسی دے حوالے چیزاں کراں گا. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک عامل جب تک اپنی چیزیں کسی کے حوالے نہیں کرتا تب تک اس کی جان بخشی تھوڑی مشکل ہی ہوتی ہے. بے شک آپ کسی اپنے دوست یار سے پوچھ لیجئے گا. اچھا خیر پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی، ہم نے کہا جی تانوں بھی چلا کرنا پے گا، اسے چلے جو واپس سدنا پے گا، واپس سد کے تو گل کرو، ٹھیک ہے. یا میں گل کرنا، لیکن میرے گل کرن دا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ میرا تو موکل ہے، میرا تو بھیرو ہے، تو میرے کول تو آندا جاندا رہندا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں اندے کول کم لینا وا، ٹھیک ہے. یہ تسی انہوں اپنے واسے چ کر کے اندے کول اپنے کم لو، ٹھیک ہے نا. میں انہوں واسے چ کر کے یہ ہوں گل بگڑ گئی ہے، ٹھیک ہے. یہ کچھ عمل اگے پیچھے ہو گیا. یہ چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز پڑھنے کے لیے دی ہے نا، اس نے کہا نا کہ 101 مرتبہ پڑھو، تو 101 مرتبہ کا مطلب ہوتا ہے 101 مرتبہ ہی، 102 مرتبہ یا 99 مرتبہ نہیں ہوتا. یہ بھی ریاضی کے حساب کتاب ہوتے ہیں کہ فارمولہ ایکوریٹ لگنا چاہیے. فارمولہ ذرا سا بھی اوپر نیچے ہوا تو سارا کا سارا جواب غلط، سارا کا سارا سوال غلط، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نا یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو بڑی توجہ سے لے کے چلنا پڑتا ہے. اچھا خیر اب پنجابی تے ایک مثال ہے، بلی تے بنی کاٹھ دی میاؤں کون کرے، ٹھیک ہے. مطلب بلی تو بن گئی لکڑی کی، اب میاؤں کون کرے گا. یا اردو کی ایک کہاوت ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون. ڈیفینیٹلی آپ کا بھائی آ گیا جوش میں، اٹھ گئی جوانی کی ہوک، جی میں کرنا ہوں، چھڈو تسی میرے تے چھڑ دیو. اب بات ہے جی وہ جگہ وہ مقام جہاں پہ آ کے یہ کہانی صحیح معنوں میں شروع ہوئی ہے، اور جس کے آپ میری آواز سے بھی اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ میں سوچ کے ہی ابھی تھوڑا سا مجھے ایک جھٹکا سا لگا. سردیاں شروع ہو رہی تھیں، اور ایک کھیت میں جو ہے نا میں نے ایک دن تو آرام کیا، سوچتا رہا کیا کرنا ہے. لیکن میں نے نا دوست کو فون کیا، میں نے کہا یار میں گناہ گار ہوں، مطلب میں ساتھ نہ دیتا، میں ساتھ نہ چلتا، یا ہم سارے مل کے نہ چلتے تو یہ پنگا نہ پڑتا، میں ہی اس کو ختم کروں گا. بیٹھ گئے جی استاد جی. دل میں میرے تھا کہ میں شروع سے رائٹر رہا ہوں، ہارر سٹوریز لکھتا رہا ہوں. دادا جی کی عنایت بھی ہے، والد صاحب کی عنایت بھی ہے، لدھنی کے ہمارے گھرانے سے تعلق ہے، لدھنی کا، علم اللدھنی کا. تو ہم نے کہا جی چلو پڑھو جی بسم اللہ. پھر اچھا میرے والد صاحب کو اس چیز کا علم نہیں ہے میں کیا کرتا پھروں، ٹھیک ہے، نہ ہی میرے گھر کے کسی بڑے کو پتہ ہے کہ یہ کیا پنگے لیتا پھر ہے. بیٹھ گئے جناب صاحب.
रात हुई, एक को पानी दी बोतल में कोट रख ली कि घुट घुट ना एक पानी पीसा मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उस्ताद जी है बड़ा औखा काम। रात हो गई, शुरू हो गए, कड़ा लग गया, 5 मोमबत्तियाँ साइडों पे, वो चिराग चला दिए तेल के, बैठ के पढ़ाई शुरू कर दी जो उसने कहा था पढ़ना है। एक्यूरेट जनाब 1 घंटे के बाद जो है ना, सही मायनों में ना चारों तरफ हवा और आंधी और पता नहीं क्या कुछ जनाब, सब चीज़ें उड़ उड़ के आ रही हैं और सीधा मेरी तरफ आ रही हैं, भाले उड़ उड़ के आ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ शतीर उड़ उड़ के आ रहे हैं, सीधा मेरी तरफ आ रहे हैं। मैंने कहा यार पता तो मुझे चल गया कि काम स्टार्ट हो गया। इसी दौरान जनाब सब आ गया बाबा, सही 100 फुट, पता नहीं कितने फुट लंबा होगा, और उसके हाथ में जनाब आग का जलता हुआ बाला। तेनू की चाहिए? मैं कहा बाबा जी मैनू जो चाहिए ना, मैं यहाँ थोड़े कदमां दी खाक, ठीक है, मैनू थोड़े को थोड़ी जी हेल्प चाहिए। इससे आगे क्या हुआ, कहानी का पार्ट 5 का इंतज़ार कीजिएगा। मेरी काविश, मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इंतज़ार कीजिएगा कल 5वें हिस्से का, जिसमें मैंने बोने से सीधा जाके टकराने का फ़ैसला कर लिया था और मैं बाबा जी के सामने पेश होकर अपना मुद्दा बयान करने लगा था। चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।